نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين آواز تھوڑی دی بتاؤ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی آواز بڑھانی ہے کم نہیں کرنی اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے سنگار خوبصورتی کو کہا جاتا ہے مصطفیٰ کے گھر کی رونق مصطفیٰ کے گھر کی بہار مصطفیٰ کے گھر کی روشنی میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے دکھ بانٹتی ہے اس کا دکھ بانٹتی ہے اس کا جو دین کا ہے بانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے زہرا سے لے کر ہر ایک سید کی بھی ماں ہے زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے زہرا سے لے کے ہر ایک سید کی بھی ماں ہے جگ میں جو بھی سید ہے جگ میں جو بھی سید زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے زہرا سے لے کے ہر ایک سید کی بھی ماں ہے زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے زہرا سے لے کے ہر ایک سید کی بھی ماں
ہیں جگ میں جو بھی سید، ہیں جگ میں جو بھی سید، اس ماں کی ہے نشانی، ہیں جگ میں جو بھی سید، اس ماں کی ہے نشانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی۔ اور کیا خوب زندگی ہے، سرتاج خود نبی ہیں، نور الہدا کے گھر کی جو روشنی بنی ہے کیا خوب زندگی، سرتاج خود نبی ہیں، کہ نور الہدا کے گھر میں جو وجہ روشنی بنی ہے۔ دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی، دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی۔ حاکم میرے تو دل میں، حاکم میرے تو دل میں حسرت ہی ذرا ہے، اے فاطمہ کی امی تجھ سے یہ التجا ہے۔ حاکم میرے تو دل میں یہ حسرت ذرا ہے، اے فاطمہ کی امی تجھ سے یہ التجا ہے۔ روز محشر ماں میری پر کر دینا مہربانی، روز محشر ماں میری پر کر دینا مہربانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی۔ اماں خدیجہ کی میں، اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدحہ خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی۔ جو بھی مصطفیٰ کا ہو گیا وہ زمانہ ہو گیا، وہ یگانہ ہو گیا، جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ جو مصطفیٰ کا ہوا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ بات نسبت کی ہے، بات تعلق کی ہے۔ پھر ایک عظیم رشتہ کہ میاں بیوی کا رشتہ، جس سے قرآن نے کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، تم ایک دوسرے کے لیے پردہ ہو۔ آج اس عظیم ہستی کا ہم نے ذکر خیر کرنا ہے۔ 9 رمضان المبارک ہے آج، کل کا آنے والا یوم جو ایک عظیم ہستی کا یوم وصال ہے۔ میری مراد سیدۃ نساء العالمین، محبوب خدا، ام المؤمنین، ملکۃ العرب، عرب کی ملائکہ، عرب کی امیر ترین خاتون اور غم گسار رسول، ام فاطمہ الزہرا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم نے اپنی عقیدت کے، محبت کے آج پھول نچھاور کرنے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی کنیت ام القاسم اور آپ کو ام الہند بھی کہا جاتا ہے، آپ کی ولادت بسعادت عام الفیل سے، یہ جو واقع عام الفیل ہے اس سے 15 سال قبل ہوئی۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام خدیجہ بنت خویلد ہے۔
آپ کے القابات میں آپ کو الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ کبریٰ بڑی عظمت والی، بڑی شان والی، بڑے مقام اور مرتبے والی۔ اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہوگا کہ میرے مصطفیٰ کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ پھر جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ حیات رہی، آقا علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور بڑی محبت کرتی تھی۔ آقا علیہ السلام بھی بڑی محبت کرتے تھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ بھی بڑی محبت کرتی تھی۔ آپ کو طاہرہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے قبول اسلام سے قبل بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی توحید سے ہٹ کے کوئی عمل نہیں کیا۔ آپ کو طاہرہ کہا جاتا ہے، آپ کو مزکہ منزہ کہا جاتا ہے۔ سیدۃ قریش کے لقب سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے، یعنی قریش کی جو خواتین ہیں ان خواتین کی سردار خدیجہ الکبریٰ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو صدیقہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ آقا علیہ السلام سفر شام سے واپسی آئے تو آپ کا نکاح مبارک جو ہے کہ اس وقت منعقد کیا گیا۔ آقا علیہ السلام دولہا بن کے آپ کے در دولت پہ گئے، آپ کے خاندان کے قبیلے کے لوگ آپ کے ساتھ گئے، اور آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ نے آگے آگے جھنڈا بلند کیا ہوا تھا، آقا کی عظمت کا پرچار کرتے ہوئے جا رہے تھے اور عرب والوں کو بتا رہے تھے کہ آج ہمارے بھتیجے محمد کا نکاح اس خاتون سے ہونے والا ہے جسے اللہ نے بہت بڑی تاجرہ بنایا ہے، جسے اللہ نے بہت بڑی طاہرہ بنایا ہے، جس کا نصیب آج بڑا چمکنے والا ہے کہ وہ محمد عربی محبوب خدا کے نکاح میں آنے والی ہیں۔ اور آپ کے نکاح کا خطبہ آپ کے چچا جان، آپ کے غم گسار، آپ کے مونس حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بطن مبارکہ سے اولاد جو عطا فرمائی، صرف ایک بیٹا آقا علیہ السلام کا حضرت ماریہ قبطیہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارکہ سے ہوا۔ باقی جو آپ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ نے بطن خدیجہ الکبریٰ سے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ آپ کے 2 صاحبزادے، ایک کا نام قاسم ہے، دوسرے کا نام عبداللہ ہے۔ 4 آپ کی صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ آپ کی صاحبزادیاں ہیں۔ عظمت و فضیلت آپ کی بیان کر کے گفتگو کو آگے چلاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی نشست پہ بیٹھا تھا، میرے پاس جبریل حاضر ہوئے، آ کے مجھے سلام عرض کی، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ابھی جو خاتون آنے والی ہے وہ سالن کا ایک برتن لے کے آنے والی ہے، برتن کے اندر سالن ہے، وہ آپ کے پاس چل کے آ رہی ہے، رب تعالیٰ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے، رب آپ کو بھی سلام دے رہا ہے، اور آنے والی خاتون جو آپ کی زوجہ ہیں خدیجہ الکبریٰ، رب انہیں بھی سلام پیش کر رہا ہے۔ یعنی اتنی عظمت، اتنی شان کہ جن کی طرف رب کا سلام آتا ہے، جن کے لیے سلام نبیوں ان کا فرشتوں کا سردار جبریل لے کے آتا ہے، اور سلام کس کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے؟ نبیوں کے سردار کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں خوشخبری سنائیں کہ اللہ نے انہیں سلام بھی بھیجا ہے، اور اللہ حکم فرما رہا ہے، اے جبریل، میرے نبی کی بیوی خدیجہ الکبریٰ کے لیے جنت کے اندر ایک عالی شان محل تیار کرو، جو محل موتیوں کا بنا ہوا ہے۔ اے جبریل، مصطفیٰ سے فرمانا کہ خدیجہ الکبریٰ سے کہیں کہ آپ سے بڑی محبت کرتی ہیں، انہوں نے اپنا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا، اپنی تجارت کو آپ کے سپرد کر دیا، آپ کے ساتھ محبت کا، پیار کا اور وارفتگی کا اتنا ان کا رشتہ ہے، اللہ نے اس پیار کے صلے میں جنت میں ایسا محل تیار کروایا ہے جہاں نہ کسی قسم کا شور ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اے محمد، آپ خدیجہ کو فرمائیں کہ ان کے لیے اللہ نے جنت میں محل تیار کروا دیا ہے، اور محل بھی وہ تیار کروایا ہے
کہ جس محل کے اندر کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہر طرف راحت ہی راحت اور سکون ہی سکون ہوگا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آقا علیہ السلام کی زندگی کا ہر طرح کا دور دیکھا، ہر طرح کے لمحات دیکھے، رحل پہل والا دور بھی دیکھا۔ جب آپ نے نکاح کیا تو سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ آقا علیہ السلام تجارت بھی کرتے رہے، پھر جب مخلوق کو ضرورت پڑی آپ مخلوق کے اندر مال تقسیم بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو جنت کی کنجیاں عطا فرمائیں، کائنات کا آپ کو مالک بنا کے بھیجا، آپ کو کائنات کی تمام نعمتیں عطا فرمائیں، کہا کہ مصطفیٰ خالق میں ہوں مگر میں نے مالک تمہیں بنا دیا ہے، رازق میں ہوں میں نے قاسم تمہیں بنا دیا ہے۔ اے محبوب تیرے در دولت پہ کوئی بھی سوالی آ جائے، اپنا آئے بیگانہ آئے، کبھی اسے خالی نہیں لٹانا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بھی بہت بڑی سخیہ تھی، بڑی سخاوت کرنے والی، بڑا صدقہ خیرات کرنے والی۔ آقا علیہ السلام بھی بڑے سخی تھے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ دور دیکھا کہ جب آقا علیہ السلام پہ وحی کا نزول کا زمانہ قریب آیا، آقا علیہ السلام غار میں چلے جاتے، تنہائیوں میں چلے جاتے، رب ذوالجلال کی یاد میں مصروف ہو جاتے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب صحراؤں میں جاتے، جب غاروں میں جاتے، خلوت نشین ہو جاتے، تو آپ اپنے ساتھ تھوڑے سے ستو، کچھ خشک غذا اور کھجوریں وغیرہ لے کے جاتے، اور ارادہ کیا ہوتا، 4 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، 7 دن کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتی ہیں میں برتہ حیرت میں پڑ جاتی جب آقا علیہ السلام جاتے، 30 دن آپ تنہائیوں میں گزار آتے، یہاں تک کہ 40 دن کا عرصہ آپ تنہائیوں میں گزار آتے۔ یہ جو 40 دن کا چلہ ہے یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے کہ یاد الہی میں کنارہ کش ہو جانا، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جانا، اور یہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ کوہ طور پہ گئے، 40 دن کے لیے چلہ کشی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کی زندگی میں بڑے سارے معاملات میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لیے ذکر زیادہ ہے کہ انہیں آقا علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ بڑی مشابہت حاصل ہے۔ تو آقا علیہ السلام آپ غار حرا میں جاتے، وہاں پہ جا کے آپ 40 دن چلہ کشی کرتے، آپ معتکف ہو جاتے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے جیسے، اس روایت مبارکہ کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے جیسے نزول وحی کا زمانہ قریب آ رہا تھا، میں 40 سال کی عمر کو پہنچنے والا تھا، مجھے تنہائیوں سے محبت ہونے لگی، میں مخلوق سے کنارہ کش ہونے لگا، رب کی یاد کے لیے راتوں رات میں جاگتا رہتا، میں صحراؤں میں چلا جاتا، میں غاروں میں چلا جاتا، مجھے تنہائیوں سے محبت ہونے لگی، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے اپنا دامن جو ہے مخلوق سے بچا کے محبوب حقیقی سے جوڑ لیا۔ پھر محبوب حقیقی سے راز و نیاز کی باتیں شروع ہو گئیں۔ جب آپ کی عمر مبارکہ 40 سال ہوئی، آپ نے اعلان نبوت کیا، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے جب کسی کو دعوت دی، ہر کسی نے کچھ وقت لگایا، کچھ مہلت مانگی، مگر خدیجہ الکبریٰ وہ ہستی ہیں کہ جب میں نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے منو ان دعوت کو قبول کر لیا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی مجھ سے بات نہیں پوچھی۔ جب میں نے آ کے بتایا خدیجہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو مجھے اپنے ساتھ انہوں نے لیا اور مجھے میرے تسلی دی، میری ہمت بڑھائی، کہا کہ اے میرے سر کے تاج آپ پریشان نہ ہوں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ معاف کر دینے والے ہیں، آپ لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، آپ کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، آپ کو اللہ نے در یتیم بنا کے بھیجا ہے، آپ تو بیواؤں کا سہارا بننے والے ہیں، یتیموں کے ہاتھ میں دستے شفقت رکھنے والے ہیں، اے میرے سر کے تاج پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ لیا، اپنے خالہ زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کتاب کا علم رکھنے والے تھے۔
انہوں نے جب محمد عربی کو دیکھا کہ آپ کے چہرے کے اوپر انوار برس رہا ہے، آنکھوں کے اندر سرخی نظر آ رہی ہے، جب آپ نے غار حرا کی کیفیات کو بیان کیا تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا اے میری بہن خدیجہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے محمد عربی کو آج نبوت سے سرفراز کر دیا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کی نبوت کی پہلی گواہ کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ خواتین کے اندر سب سے پہلے مصطفیٰ پہ ایمان لانے والی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور مصطفیٰ کے پیچھے خواتین میں سے سب سے پہلے نماز ادا کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ قبول اسلام میں سب قدرے جانے والی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ آپ کی نسبت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، چار واسطوں کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ کا جو تعلق ہے خاندان قریش سے بنتا ہے۔ اور پھر ابتدائی اسلام میں چونکہ مخالفین نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، مخالفت کا بڑا سخت دور تھا، وہ جو عیسائی تھے، یہودی تھے اور کفار مکہ تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اللہ کے در سے دور ہو چکے تھے، انہیں اللہ کے در میں لانا، اللہ کی بارگاہ میں لا کھڑا کرنا بڑا کٹھن مرحلہ تھا، بہت مشکل یہ ٹارگٹ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بڑی جوانمردی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جفا کشی کے ساتھ آپ نے اسے عبور کیا۔ تو اس مشکل وقت کے اندر، کڑے دور کے اندر، جو آپ کا سب سے مضبوط سہارا تھی، خواتین میں سے وہ مضبوط سہارا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور مردوں میں سے آپ کے غمخوار و مونس چچا حضرت ابو طالب تھے۔ آپ کے ایمان کی تصدیق کرنے والی، آپ پہ اپنا مال قربان کرنے والی کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر جذبہ قربانی اللہ نے ایسا عطا فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا نفع مجھے خدیجۃ الکبریٰ کے مال نے عطا فرمایا، اتنا کسی کے مال نے عطا نہیں فرمایا۔ مال انہوں نے اپنا قربان کر دیا، آپ کو مال کا مالک بنا دیا، خدمت گزاری کی انتہا کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں قحط سالی کا وقت آیا، لوگوں کو کھانے کے لیے غذا نہیں مل رہی تھی، پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا، اور قبیلہ بنو سعد کے اندر بھی قحط سالی آ گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس وقت آپ کی رضائی والدہ محترمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں، آ کے اپنے حالات بتائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت اس تنگی کے عالم میں میری رفیقہ حیات اور میری زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کی بڑی خدمت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مال مویشی قحط سالی کی وجہ سے مر چکے ہیں، ان کی خدمت کی۔ ان کی خدمت کرنے کے بعد جب انہیں رخصت کیا، 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے کے طور پہ عطا فرمایا، اور ساتھ عرض کی کہ اماں جان اسے قبول فرما لینا۔ 40 بکریاں، 1-2 بکریاں نہیں، 40 بکریاں اور 1 اونٹ، یہ دے کے عزت کے ساتھ دائی حلیمہ سعدیہ کو روانہ کیا کہ یہ میرے محبوب محمد عربی کی دائی صاحبہ ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیات عطا فرمائیں، بڑی شانیں عطا فرمائیں، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ جب تک وہ آپ کے نکاح میں رہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ اور قبول اسلام میں بھی آپ سبقت لے جانے والی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم کے باقی جتنے بھی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اللہ نے بطن خدیجۃ الکبریٰ سے عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے رب کی عزت کی قسم کھائی، فرمایا کہ خدیجہ سے بہتر بیوی اللہ نے مجھے کوئی نہیں عطا فرمائی۔ بیویاں اور بھی بڑی شان والی ہیں، سب کی اپنی اپنی شانیں ہیں، سب کے اپنے اپنے مقام و مرتبے ہیں۔ فرمایا کہ خدیجہ الکبریٰ سے بہتر اللہ نے مجھے بیوی نہیں عطا فرمائی۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا، میری تصدیق کرنے والی اللہ نے خدیجہ الکبریٰ کو بنا دیا ہے۔ جب لوگوں نے مجھ سے اپنے مال کو روکا،
جب لوگ مجھے تنگ کرتے تھے، لوگ مجھے رسوا کرتے تھے، مجھے اذیت دیتے تھے، پریشان کرتے تھے، تو اس وقت سب سے بڑا میرا سہارا اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کو بنایا۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو میری تصدیق کرنے والی ہستی خدیجۃ الکبریٰ کی ہستی ہے، اور اللہ نے مجھے اولاد بھی انہی سے عطا فرمائی ہے۔ 25 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریک حیات رہی۔ آپ کا وصال بعثت کے 10ویں سال ہوا، 10 رمضان مبارک کو آپ کو مکہ کے قبرستان جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا، اور 65 سالہ آپ نے زندگی پائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غم کا اظہار کیا، بڑے دکھ کا اظہار کیا کہ جو واقعہ معراج النبی پیش آیا اس سے 2 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 2 ظاہری سہارے تھے، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ، دونوں داغ مفارقت دے گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ جب آپ بڑے رنجیدہ رہنے لگے، کفار مکہ کے حوصلے بڑھ گئے، وہ آپ کو تنگ کرنے لگے کہ آپ کے بڑے سہارے سردار مکہ حضرت ابو طالب چلے گئے ہیں، آپ کی رفیقہ حیات دنیا سے چلی گئی ہیں، آپ کو تنگ کرنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان رہنے لگے۔ پھر اللہ نے محبوب کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کو اپنا دیدار کروانے کے لیے، راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے آپ کو معراج کروائی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے رہتے، اتنا یاد کرتے مجھے ان کی ذات پہ رشک آتا۔ جب کبھی ہم گھر میں کوئی کھانا بناتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، اے عائشہ تھوڑا شورا بڑھا لو، خدیجہ کی فلاں سہیلی ہے، اس کے گھر میں بھی ہم نے کھانا بھیجنا ہے۔ یہ محبت کا عالم تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ان کی نیکیوں کو، ان کی خدمت گزاری کو یاد کرتے رہتے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کی اور بھی بیویاں ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، مگر اتنی محبت آپ ہم سے نہیں کرتے جتنی محبت خدیجۃ الکبریٰ سے کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو بوڑھی خاتون تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ کیا بات کرتی ہو، میری وہ بیوی ہے جس کے بطن سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، میری وہ بیوی ہے جس کے بطن سے اللہ نے مجھے فاطمہ الزہرا جیسی عظیم بیٹی عطا فرمائی، میری وہ بیوی ہے کہ جس کے بطن سے قیامت تک سید آتے رہنے ہیں۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یاد کرتے رہتے، اور حضرت مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے اپنے زمانے کی بہترین خواتین گزری ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی بہترین خاتون ہیں، حضرت آسیہ اپنے زمانے کی بہترین خاتون ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجۃ الکبریٰ اپنے زمانے کی خواتین میں سے بہترین خاتون ہیں، اللہ نے انہیں سیدۃ النساء العالمین بنا دیا ہے، اور فاطمہ الزہرا اپنے زمانے کی خواتین میں بہترین خاتون بنا دی گئی ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ عظمت بیان کر رہے ہیں، تو آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے طبقات ابن سعد کا ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا، جو میری زوجہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مقدسہ سے تھا، اگر زندہ رہتا، حالانکہ یہ لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے غلام ہیں، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو اس کی نسبت کی وجہ سے میں ان تمام قبیلے والے لوگوں کو غلامی سے آزاد کر دیتا۔ اور ساتھ یہ فرمایا اگر میرا بیٹا حضرت ابراہیم زندہ رہتا تو یہ جو غلامی کی زندگی بسر کرنے والے ہیں، چونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہیں ٹیکس دینا پڑتا ہے، جزیہ دینا پڑتا ہے، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اگر میرا بیٹا زندہ رہتا اس کی زندگی بڑھتی تو اس کی نسبت کی وجہ سے کہ اس کی والدہ کا تعلق خاندان قبط سے ہے تو میں خاندان قبط والوں کے لیے جزیہ معاف کر دیتا، یعنی اگر کلمہ نہ بھی نہ پڑھتے ان سے میں ٹیکس نہ لیتا، ان سے جزیہ نہ لیتا، ان کا جزیہ اس لیے معاف کر دیتا کہ وہ میری بیوی حضرت ماریہ قبطیہ کے خاندان والے ہیں، اور ماریہ قبطیہ کے بدن سے اللہ نے مجھے بیٹا ابراہیم عطا فرمایا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم دنیا میں نہیں رہے، وہ چلے گئے، یا رسول اللہ جو زندہ ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میرے خاندان کے افراد ہیں جنہیں آل نبی کہا جاتا ہے، فرمایا یہ ساری کی ساری اولاد اللہ نے مجھے بطن خدیجہ الکبریٰ سے عطا فرمائی ہے، تو جو بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے میری اولاد ہے میں نے ان تمام کو سید بنا دیا ہے، اور جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا، نسبت بنا لے گا، آل اطہار سے محبت کرے گا، اللہ اس کا بھی بیڑا پار لگا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان اہل بیت، نعرہ حیدری۔ تذکرہ اہل بیت کرتے ہوئے حضرت علامہ ابن کبیر جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، علامہ فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے اسے عام بندہ نہ سمجھنا۔ تفسیر کبیر کے اندر روایت بیان کرتے ہیں کہ جو آل اطہار کی محبت میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حالت ایمان میں دنیا سے لے جاتا ہے، وہ اس حالت میں جاتا ہے کہ وہ بخشا بخشایا ہوا جاتا ہے۔ جب اسے حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا گناہوں سے پاک صاف کر کے اٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا بندہ مومن جو آل اطہار سے محبت کرنے والا ہے، جب جبریل اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو آ کے اسے خوشخبری سناتے ہیں کہ اے آل اطہار سے محبت کرنے والے، روح تیری بعد میں قبض کروں گا، پہلے تجھے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اور جب منکر نکیر قبر میں آتے ہیں، دو فرشتے ہیں منکر نکیر، جب قبر میں آتے ہیں آل اطہار کا جو محبت کرنے والا ہے اس سے سوال نہیں کرتے، اسے آ کے سلام پیش کرتے ہیں، جنت کی بشارت سناتے ہیں، بغیر سوال جواب کے، بغیر حساب کتاب کے واپس پلٹنے لگتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والا جو قبر کے اندر ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے اے منکر نکیر تم نے سوال کیوں نہیں کیا، مجھ سے کوئی جواب کیوں نہیں مانگا؟ وہ کہنے لگتے ہیں کہ تم سے کیا سوال کریں، جب اللہ نے تمہیں اہل بیت کا غلام بنا دیا اب حساب کتاب باقی کون سا رہ گیا ہے؟ جب اللہ نے تمہیں اہل بیت اطہار کا غلام بنا دیا تو پھر ثواب جواب کون سا باقی رہ گیا ہے؟ حضرات گرامی، محبت اہل بیت میں مرنے والا وہ ہمیشہ طریقہ اہل سنت پہ مرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کی سنت پہ رکھتا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے۔ اگر محبت پوچھنی ہے اہل بیت کی محبت کیا ہے، ازواج مطہرات کی محبت کیا ہے، تو رب سے پوچھیں۔ رب کا قرآن فرماتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ لوگوں نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، نبی کا مقام اتنا بلند ہے کہ تمہیں نبی کی محبت، نبی کا عشق، نبی کی ذات اپنی جان سے زیادہ پیاری ہونی چاہیے۔ اگر جان کو نبی کی محبت پہ، ادب پہ، نبی کی توقیر پہ تم نے ترجیح دے دی، تمہارا ایمان باقی نہیں بچے گا۔ تو نبی کی نسبت کی وجہ سے میں نے نبی کی بیویوں کو تمام مومنوں کی مائیں بنا دیا ہے۔ یعنی نبی کی نسبت کا اگر آپ نے پتہ کرنا ہے، اگر مقام پوچھنا ہے تو اللہ سے پوچھے۔ اللہ مقام بیان کر رہا ہے کہ یہ خواتین پیدا کسی اور کے گھر میں ہوئیں، پلی بڑی کسی اور کے گھر میں، مگر نکاح میں مصطفیٰ کی آئیں، اللہ نے وہ مقام دے دیا کہ کائنات کے اندر ان ماؤں جیسی مائیں کسی کی نہیں ہیں، ان ہستیوں جیسی ہستیاں کوئی نہیں ہیں۔ وہ ہستی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی ہو، وہ ہستی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہو، حضرت میمونہ ہو، ام المومنین حضرت حفصہ ہوں، ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ ہوں، الغرض کوئی بھی میرے نبی کی بیوی جب میرے نبی کے حرم میں آ گئی اللہ نے ان کی شان کو بلند کر دیا۔ ان کا ادب پوچھنا ہے، نبی کے گھر والوں کا ادب پوچھنا ہے، صحابہ سے پوچھیں
نبی کے گھر والوں کا ادب پوچھنا ہے اولیاء اللہ سے پوچھیں، نبی کے گھر والوں کا ادب پوچھنا ہے ائمہ اطہار سے پوچھیں، نبی کے گھر والوں کا ادب پوچھنا ہے مفسرین سے پوچھیں، محدثین سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں سے پوچھیں کہ ان کی محبت کے بغیر ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ان کی محبت نہیں تو ایمان نہیں رہتا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ ایک بار حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، طلباء تھے، انہیں حدیث مصطفیٰ پڑھا رہے تھے، بڑے تجھ کو اہتمام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے لباس میں بچھو آ گیا، بچھو آپ کو ڈنگ مارتا رہا، زخمی کرتا رہا۔ طلباء دیکھ رہے تھے، تھوڑے سے چہرے پہ جو تکلیف کے آثار نمودار ہو رہے تھے، مگر آپ نے اپنے درس حدیث کو نہیں چھوڑا، اسے جاری و ساری رکھا، یہاں تک کہ 70 بار بچھو نے آپ کو ڈسا، آپ کا جسم زہر آلود ہو گیا، زخمی ہو گیا، مگر عقیدت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی حدیث کی نسبت کا اتنا حیا کیا کہ آپ نے اپنے درس کو نہیں روکا، درس کو نہیں چھوڑا، یہ نہیں کہا کہ کپڑے اتار کے جھاڑ لوں، کہا نہیں، میں مصطفیٰ کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ پھر تھوڑے دن گزرے، دوبارہ آپ درس حدیث دے رہے تھے، اسی طرح کا ماحول تھا، اسی طرح آپ کے تلامذہ تھے، ہزاروں کا مجمع تھا۔ تھوڑا سا وقت گزرتا، حضرت امام مالک کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے۔ جب یہ معاملہ بار بار ہوا تو شاگردوں نے سوال کیا، استاد گرامی کیا معاملہ ہے؟ ابھی چند دن پہلے آپ کو بچھوؤں نے کاٹا، اتنی تکلیف، آپ نے درس حدیث نہیں چھوڑا، آپ کھڑے نہیں ہوئے، مگر آج کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے، میرے دروازے کے سامنے ایک سید زادہ بچہ کھیل رہا ہے، کھیلتے کھیلتے جب اس کی گیند میرے دروازے کے سامنے آتی ہے، وہ اپنی گیند اٹھانے کے لیے آتا ہے، جب وہ سامنے آتا ہے تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، آل مصطفیٰ کی وجہ سے، آل کا حیا مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، میں اس کے ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے میں پھر بیٹھ جاتا ہوں۔ کہا آپ بچے کا اتنا حیا کر رہے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان آپ نے اس کا بھی حیا کیا، مگر یہ دونوں میں فرق کیا؟ کہا کہ وہ فرمان مصطفیٰ ہے اور یہ اولاد مصطفیٰ ہے۔ ادب فرمان مصطفیٰ کا بھی بڑا بلند ہے، ادب فرمان مصطفیٰ کے بھی بڑا بلند ہے، مگر جو مصطفیٰ کا خون ہو، جو مصطفیٰ کا جگر ہو، جو مصطفیٰ کی جان ہو، جنہیں میرے مصطفیٰ کہیں کہ فاطمہ تو بدعۃ منی وہی قلبی وہی روحی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میری جان ہے۔ یعنی جو مصطفیٰ کی راحت ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے خواتین جنت کی سردار بنا دیا، جن کے قدمین شریفین میں حسنین کریمین کی جنت ہے، اور جن کی جنت خدیجہ الکبریٰ کے قدموں میں اللہ نے رکھی ہے، انہیں فاطمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر میں کر رہا تھا، اگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بیٹے حضرت ابراہیم زندہ رہتے تو میں ان کی زندگی کی وجہ سے ان کے خاندان والوں کو آزادی دے دیتا۔ پھر ایک روایت مبارکہ میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام آپ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے کہ دروازے پہ خاتون آئی، خاتون نے آ کے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آقا علیہ السلام نے جب ان کی آواز سنی تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ وہ خاتون کون تھی؟ وہ حالہ بنت خویلد تھی، حالہ بنت خویلد ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بہن تھی۔ آقا علیہ السلام نے جب آواز سنی، آواز کو پہچان لیا کہ بہنوں کی آپس میں آوازیں ملتی ہیں، بہن بھائیوں کی آواز کے اندر، پچ کے اندر اور ان کی آواز کی مٹھاس کے اندر، انداز کے اندر مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، بڑے راضی ہوئے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جیسے ہی آقا علیہ السلام نے حضرت حالہ بنت خویلد کی آواز سنی، آپ خوشی میں پکار اٹھے، کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے بات کرتا ہوں، اے اللہ آج میری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن حضرت حالہ آئی ہیں، مولا انہیں عزت عطا فرمانا۔
یعنی جب بندہ بڑا راضی ہو، بڑا خوش ہو، کوئی ملنے والا بڑی دیر کے بعد آئے اور کوئی بڑے اپنے پیارے سے تعلق والا آ جائے تو بندہ پھولے نہیں سماتا، خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اور پھر سب سے پہلے اس بندے سے اس کا تعارف کرواتا ہے، ملاقات کرواتا ہے جو اس کے بڑا قریب ہوتا ہے، جس کا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تو جب خوشی کا وقت آیا کہ میری بیوی کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد آئی ہیں تو آقا علیہ السلام خوشی سے اللہ سے ہم کلام ہونے لگے، اللہ سے باتیں کرنے لگے۔ اور یہ جو ماحول ہے اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ جب یہ خوشی ملتی ہے یا بڑے غمی کے پریشانی کے عالم کے بعد کوئی خوشی کا وقت آتا ہے، یہ انہی سے پوچھیں کہ ان کی پھر کیفیت کیا ہوتی ہے، انہی سے پوچھیں ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ اس منظر کو بیان کرتے ہوئے میاں صاحب فرماندے نے جس تن لگے جس تن لگے سوئی جانے اے گل کہن سے آنے۔ یوم وصال نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، آقا علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہو جاتے، جب یاد کرتے بڑے پریشان ہو جاتے۔ جس تن لگیا سوئی جانے تے گل کہن سے آنے، درد منداں دی گل سن کے ہندے یارو تازہ زخم پرانے، درد منداں دی گل سن کے ہندے یارو زخم پرانے تازے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ہمیشہ میری تعظیم کی، ہمیشہ ادب کیا، ہمیشہ میرے ساتھ پیار محبت کا اور ایک وارفتگی کا رشتہ رکھا۔ آقا علیہ السلام جب آپ پاس موجود تھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال کا وقت آیا، وہ بڑا کڑا وقت تھا، بڑا دکھ دینے والا وقت تھا، ایسا دکھ دینے والا وقت کہ آپ کی رفیقہ حیات، آپ کی مونس و غمخوار، آپ کا سب سے بڑا سہارا آپ کو چھوڑ کے جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہا کہ بیٹی اپنے ابا جان کے پاس جاؤ، جا کے عرض کرنا کہ میری اماں کہتی ہیں کہ اے مصطفیٰ جو آپ کے بطن پہ چادر ہے وہ مجھے عطا فرما دیں تاکہ مجھے کفن کے لیے یہ چادر نصیب ہو جائے۔ جب آقا علیہ السلام نے بات سنی کہا کہ خدیجہ یہ چادر تو چھوٹی چیز ہے، جتنے تو نے مجھ پہ احسان کیے، جتنا تو نے مجھے تقویت عطا فرمائی، آج میرے جسم کا گوشت بھی مانگتی میں گوشت اتار کے دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کہا خدیجہ یہ چادر اس پہ 14 پیوند لگے ہیں، یہ چادر پرانی ہو چکی ہے، اگر تم اجازت دو تمہیں یمنی چادر نہ منگوا دوں، نئی چادر نہ منگوا دوں۔ کہا نہیں، مجھے چادر سے غرض نہیں ہے، میں تو اس لیے مانگ رہی ہوں یہ چادر آپ کے بطن سے مس ہوتی رہتی ہے، یہ آپ کے استعمال کی چادر ہے، اور میں اس لیے مانگ رہی ہوں جب اس چادر کے اندر لپٹی ہوئی کفن کی صورت میں قبر میں جاؤں گی تو منکر نکیر کو پتہ چل جائے گا کہ آنے والی ہستی کوئی عام ہستی نہیں، مصطفیٰ کی بیوی آئی ہے۔ یعنی نسبتوں کا یہ لحاظ ہے، نسبتوں کا یہ صلہ ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کہا خدیجہ تیرے اتنے احسان ہیں، تم نے چادر مانگی، میرے جسم کا گوشت بھی مانگتی، سارا گوشت اتار کے تجھ پہ قربان کر دیتا۔ پھر جب آقا علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو قبر میں اتارا، سیدہ کو، فقیہہ کو، عالمہ کو، عابدہ کو، زاہدہ کو جب قبر میں اتارا تو آقا علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی۔ بکھری ہیں کس جنازے پہ یہ پتیاں پھول کی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جنازہ بکھری ہیں کس جنازے پہ یہ پتیاں پھول کی، غم زدہ ہیں کیوں آج آنکھیں رسول کی، غم زدہ ہیں کیوں آج آنکھیں رسول کی۔ اسلام کو حشر تلک زندگی دے کر، اسلام کو حشر تلک زندگی دے کر دنیا سے جا رہی ہیں مادر بطول کی، دنیا سے جا رہی ہیں مادر بطول کی۔ پھر میں کیوں نہ کہتا جاؤں
اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی۔ آپ بھی ذرا کہہ لیں، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی، اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی۔ میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے، غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے۔ سنگار کہتے ہیں خوبصورتی کو، روشنی کو، رونق کو، بہار کو۔ میرے مصطفیٰ کے گھر میں بہاریں اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے عطا فرمائی ہیں، اور مصطفیٰ جو سارے جہاں کے غم خار ہیں، سارے جہاں کے غم بانٹنے والے ہیں، ان کی غم بانٹنے والی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے، غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے، دکھ بانٹتی ہے اس کا، یہ دکھ بانٹتی ہے اس کا جو دین کا ہے بانی، خدیجہ دکھ بانٹتی ہے اس کا، دکھ بانٹتی ہے اس کا جو دین کا ہے بانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی۔ آپ بھی ذرا کہیں، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی۔ زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے، زہرا سے لے کے ہر سید کی بھی ماں ہے۔ زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے، زہرا سے لے کے ہر ایک سید کی بھی ماں ہے۔ ہیں جگ میں جو بھی سید، ہیں جگ میں جو بھی سید، اس ماں کی ہے نشانی، ہیں جگ میں جو بھی سید، ہیں جگ میں جو بھی سید، حسنین کریمین بھی ان کی نشانی ہے۔ امام جعفر صادق، امام باقر، امام محمد اور آخر پہ آنے والے جو امام ہیں وہ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی نشانی ہے۔ ہیں جگ میں جو بھی سید، اس ماں کی ہے نشانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی۔ اور کیا خوب زندگی ہے، سرتاج خود نبی ہیں، نور الہدا کے گھر میں جو وجہ روشنی ہے، دیکھی ہے جس نے رب کے، دیکھی ہے جس نے رب، دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی۔ حاکم میرے تو دل میں حسرت ہی ذرا ہے، اے فاطمہ کی امی تجھ سے یہ التجا ہے۔ حاکم میرے تو دل میں حسرت ہی ذرا ہے، اے فاطمہ کی امی تجھ سے یہ التجا ہے۔ روز محشر ماں میری پر کر دینا مہربانی،
روز محشر ماں میری پر کر دینا مہربانی، روز محشر ماں میری پر کر دینا مہربانی، زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی، اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی خدمت اسلام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں کو آپ کے اسوہ نور سے نور لے کر اپنی زندگیاں بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔